بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے جب آپ کا چہرہ غور سے دیکھا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ پہلی بات جو آپ نے اس مجلس میں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو، اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ، اور رات کو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ پہلے ان کا مذہب یہودی تھا اور یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر یہود کے چند علماء بڑے بڑے جو تھے ان کے مذہبی پیشوا ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو پوری یہودیت اسلام لے آئے گی۔ ان میں سے دو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایک کعب احبار اور ایک عبداللہ بن سلام، باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، باوجود کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، بلکہ قرآن پاک کے لفظوں میں ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے، کہ اسے کچھ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اندر ایک وجدان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی۔ فرمانے لگے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو میں بھی حاضر خدمت ہوا اور میں نے آپ کے چہرے کو اچھی طرح دیکھا۔ تبینت وجہہ کہ یہ کیا ہے، کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر صاحب نظر ہو اور سمجھدار ہو تو وہ چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ چہرے پر انسان کی اچھائی برائی کی بہت ساری جو اثرات ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انسان یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہو سکتے، یہ ان کی سلامت فطرت تھی اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک سعادت کا بہانہ تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ پہلی چیز جو میں نے آپ سے سنی تھی وہ یہ تھی، یہ انسان کی گفتگو جو ہے وہ بھی اس کے مقام کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کس مقام کا آدمی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی گفتگو آپ نے یہ فرمائی کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، یعنی دوسرا آدمی کے سلام کہنے سے پہلے آپ اسلام ارشاد فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی ایک دوسرے سے جب بھی ملا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ اس حد تک زیادہ ان کا معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جدا ہوئے پھر ملے پھر السلام علیکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ تو بڑی ہی بہترین دعائیں ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ تین جملوں میں انسان تین بڑی بڑی دعائیں کسی کو دیتا ہے، تو دعا بار بار بھی دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، یعنی محتاج لوگوں کو، جن کا کھانا تمہارے ذمے نہیں ہے ان میں سے کسی کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا یہ بہت ساری انسان کی جو مسائل ہوتے ہیں، آفات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ڈھال بن جایا کرتا ہے۔
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے آدمی کو بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ، خونی رشتے جو قریبی ہیں جیسے بہن بھائی ہے اور خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، تو یہ قریبی رشتے جو ہیں ان کو نبھانا بہت ضروری ہے، ان کا نبھانا بہت مشکل بھی ہے۔ اس لیے شریعت نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اس میں انسان کا نفس مرتا ہے، اسے عزت نفس قربان کرنی پڑتی ہے، عزت نفس مجروح کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا آخری بات کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کا معمول اپناؤ، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت اکیلے انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک کیفیت بنتی ہے جس کیفیت پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ کی خاص رحمت آسمان دنیا، یہ پہلے آسمان پر آتی ہے اور یہ آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی عافیت کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ تو یہ فرمایا 4 کام کرو تو ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں بڑی ایک لطیف بات ہے کہ چونکہ عبداللہ بن سلام ان کے بھی نام میں سلام کا حصہ تھا، تو آپ نے بھی جو ان سے بات فرمائی تو اس کی ابتدا میں بھی فرمایا کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اور آخر میں بھی فرمایا ادخلوا الجنت بسلام۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کلام کی عمدگی کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ وآخر دعوانا